ملک بھر کو اندھیرے میں دھکیل کر اندر کیا کیا واردات ڈالے گئے، کسی کو کچھ علم نہیں، لیکن عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیوں اور کیسے خواجہ آصف نے ٹی وی پر آ کر کیسے قوم کو یہ خبردار کیا کہ ملک میں بریک ڈاؤن ہونے والا ہے۔ 24 کروڑ افراد پر مشتمل ملک اندھیروں میں ڈوبا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے حکمران ڈرٹی پولیٹکس میں مصروف تھے۔ سیاسی اور معاشری مؤثرین کہتے ہیں کہ یہ تو محض ایک ٹریلر تھا، آنے والے دنوں میں ایک خوفناک پکچر دکھائی جائے گی۔ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کچھ گھنٹوں کے لیے نہیں بلکہ دنوں تک بجلی غائب رہے گی، تاکہ کرپٹ عناصر کو کارروائی کرنے میں کوئی رکاوٹ سامنے نہ آئے اور عوام کو اندھیرے میں رکھ کر من چاہے فیصلے کیے جائے۔ معزز دوستو، السلام علیکم، میں ہوں نوید خان اور آپ دیکھ رہے ہو ورلڈ انفو یوٹیوب چینل۔ جس طرح کل پورے ملک میں بجلی بند کر لی گئی، یہ کوئی پہلا موقع نہیں تھا، بلکہ اس سے قبل بھی نون لیگ اور پیپل پارٹی کی حکومتوں نے پورا دن ملک کو اندھیروں میں رکھا۔ یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ بجلی بند کر کے یہ لوگ کون سے کارروائی کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور معلوم ہو سکا کہ ملک بھر میں بجلی بند کر کے یہ عادات انہی دنوں کی جاتی ہے جب حکومت کی جانے کا وقت قریب آتا ہے۔ اس کی کئی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، جو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ ٹرانسپورٹ سے لے کر ملک بھر کا ہر سیکٹر بند ہونے والا ہے، اور خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ایسی صورتحال میں طاقتور ملک آ کر یہاں ڈیرے ڈالیں گے، کیونکہ امریکہ نے بیان جاری کیا ہے کہ ہمیں پاکستان میں پاور بریک ڈاؤن کرنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ کا پاکستان میں پاور بریک ڈاؤن سے کیا واسطہ ہے؟ کیوں امریکہ پاکستان میں پاور بریک ڈاؤن پر نظر رکھ رہا ہے؟ آنے والے دنوں میں رجیم چینج کی کردار امریکہ سے مل کر کیا فیصلے کرنے جا رہا ہے؟ اتنے بڑے پیمانے پر پاور بریک ڈاؤن کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ماضی میں پاور بریک ڈاؤن میں کیا کچھ کیا جاتا رہا اور مستقبل میں کتنی خوفناک صورتحال پیش آ سکتی ہے؟ پیارے ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے باقاعدہ تحقیق کے ساتھ کچھ حقائق رکھنے جا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اتنے بڑے پیمانے پر بریک ڈاؤن کر کے حکومت پردے کے پیچھے کیا کچھ کرنے جا رہی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، بجلی بند کرنا تو ایک ٹریلر تھا، جبکہ پوری پکچر تو اس سے 1000 گنا خوفناک ہے۔ اب تو صرف بجلی بند کی گئی تھی، لیکن مستقبل میں تمام تر فیکٹریاں بند ہو جائے گی، پیٹرول پمپ میں پیٹرول ختم ہو جائے گا، ٹرانسپورٹ رک جائے گی، جہاز رک جائیں گے، انٹرنیٹ کام نہیں کرے گا، موبائل سگنل نہیں آئیں گے، خوراک کی قلت ہوگی، الغرض کے پورے کا پورا ملک رک جائے گا۔ گویا یہ ملک نہیں، کوئی بنجر زمین ہے جسے دوبارہ آباد ہونا پڑے گا۔ دوستو، یہ دعوے ہوا میں نہیں کیے جا رہے، بلکہ پورا حکومت کی ناکام ترین پالیسیوں اور غلط حکمت عملی کے بعد پیدا ہونے والے صورتحال کا خلاصہ ہے۔ موجودہ حکومت کے پاس صرف 4 ارب کا ذرائع مبادلہ باقی ہے، جو انرجی بحران کے خسارے کو صرف 2 دن تک ہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ملک بھر میں اندھیروں کا راج ہوگا۔ حکومت ضمیروں کے خرید و فروخت میں مصروف عمل ہے، جبکہ انرجی سیکٹر انتہائی ناکام کرداروں کے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ IMF قرضہ نہیں دے رہا، بلکہ کوئی بھی ملک دیوالیہ ہونے والی ملک کو قرضہ نہیں دیتا۔ ایسے میں ملک کو پورا نظام روکنے کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں رہتا۔ معزز دوستو، ملک بھر میں بجلی بند کرنے کا کوئی یہ پہلا موقع نہیں تھا، بلکہ اس کی بڑی تاریخ موجود ہے، جو صرف ناکام اور کرپٹ عناصروں کی حکومت کے دوران ہوا ہے۔ اس سے قبل فروری 2023 میں پیپلز پارٹی کی حکومت میں نیشنل گرڈ اسٹیشن اسلام آباد میں ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے تقریباً پورے ملک میں بجلی بند کی گئی تھی۔ جنوری 2015 میں ملک بھر میں بجلی بند کرنا پڑی تھی۔ تب بلوچستان میں دہشت گردوں نے بجلی کی لائنز پر حملہ کیا تھا، اور پھر ملک کے 80% علاقوں میں بجلی بند کر دی گئی تھی، اور ماہرین بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کی چوتھی اور سب سے بڑی طویل بجلی معطلی ہے۔ تاریخ میں پہلی بار کسی حکومت کے دوران دوبارہ ملک بھر میں بجلی بند رہی تھی۔ مئی 2018 میں توربیلا، منگلا اور غازی گریڈ اسٹیشن میں پانی خرابی کی وجہ سے ملک بھر میں بجلی بند کر دی گئی تھی، اور اس کی وجہ مین لائن میں فالٹ بتایا گیا تھا۔ اس بلیک آؤٹ کی وجہ سے خاص طور پر اسلام آباد، خیبر پختونخوا، پنجاب متاثر ہوئے تھے۔ اس طرح جنوری 2021 میں سندھ کے مقام پر قائم پاور اسٹیشن میں پانی خرابی واقع ہوئی تھی، جس وجہ سے پورے ملک میں ایک دن کے لیے بجلی معطل تھی، جبکہ کل ایک بار پھر نون لیگ کی حکومت نے نیشنل گریڈ میں بڑے پیمانے پر خرابی کو بنیاد بنا کر صبح 7 بجے سے بجلی معطل رکھی تھی۔ ہم یہ سوال آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نون لیگ اور PPP کی حکومتیں ہمیشہ سال کے ابتدائی مہینوں میں پورے ملک کو اندھیروں میں دھکیل دیتی ہے؟
یہ جواب آپ بخوبی دے سکتے ہیں۔ ورلڈ انفو کے معزز دوستوں، اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ انرجی کا بحران ہے۔ پاکستان بڑے پیمانے پر بجلی کے پیداوار کے لیے تیل اور گیس باہر سے امپورٹ کرتا ہے، جبکہ ہمارے پاس دوسرا متبادلہ نہیں ہے۔ اس وقت ہم 90% بجلی نہیں بنا سکتے، جو ڈیزل اور گیس جیسے ذرائع سے بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح حکومت خود بڑے خاندانوں سے بجلی کے بل وصول نہیں کرتے۔ بجلی چوری، ریکوری کے مسائل، لائنز سے نقصان اور سمارٹ میٹرنگ جیسے سیکٹر میں ہم اب بھی کافی پیچھے ہیں۔ ملک کے شاہی خاندان اور سرمایہ دار بجلی چوری کرنے میں ملوث ہے، لیکن حکومت ان پر ہاتھ ڈالنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ پچھلے سال 3 ارب سے زیادہ کی بجلی چوری کی گئی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ 2021 میں پاور لاسز کی قیمت میں پاکستان کا کل 473 ارب روپے کا نقصان ہوا، جس میں سے 402 ارب روپے کا لوگوں پر اضافی ٹیکس لگایا گیا۔ اس طرح ہمارے حکمرانوں نے سیاسی سرکشی کو زور دے رکھا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو وسائل موجود ہیں انہیں عمل میں لانے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں اپنائی گئی۔ عمران خان نے جب چھوٹے چھوٹے ہائیڈل پاور پلانٹس کی بات کی تھی تب سب ان کا مذاق اڑا رہے تھے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ پاکستان ہائیڈل پاور کے ساتھ 60% میگا واٹ بجلی پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس کا 15% بھی پیدا نہیں کیا جا رہا۔ اسی طرح اگلے سال تک پاکستان میں ترکول پاور پلانٹ سے 1 لاکھ میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کالا باغ ڈیم سے 3600 میگا واٹ بجلی بنائی جا سکتی ہے، لیکن حکمرانوں کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ ہمارے حکمران باہر ملکوں سے پیٹرول اور ڈیزل خریدتے ہیں، اس میں سے اپنا کمیشن لیتے ہیں اور خوب پیسہ بنا کر اپنی تجوریاں بڑھتے پھرتے ہیں۔ کل بجلی کے بریک ڈاؤن کی وجہ بجلی کے پیداوار کا کم ہونا تھا۔ کل صبح بجلی کی پیداوار 7000 میگا واٹ سے بھی کم تھا۔ بند بجلی کے پیداوار میں 90% کمی واقع ہوئی تھی، جبکہ ترمل بجلی کے پیداوار 70% سے بھی کم تھی۔ حکومت کی نااہلی ملاحظہ کرے کہ ہمارا باور پاور پلانٹس پانی خرابی کی وجہ سے بند ہے، جبکہ 969 میگا واٹ کا نیلم منصوبہ 8 ماہ سے پانی خرابی کی وجہ سے بند پڑا ہے اور موجودہ پاور پلانٹ کو ایندھن کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ قائد اعظم پاور پلانٹ سے بجلی کی پیداوار نہ ہونے کی برابر ہے۔ ایسے میں ہمارے حکمران لندن جا کر مشورے کرتے ہیں کہ ملک کا کیا کیا جائے۔ تعجب ہوتا ہے کہ پاور لائنز یہاں بند پڑے ہیں اور بجلی یہاں سے غائب ہوتی ہے، جبکہ مشورے ان کے ساتھ کیے جاتے ہیں جو ملک سے باہر شاہی زندگی گزار رہے ہیں، جن کو پاکستان کے مسائل کے بارے میں ذرا بھی معلومات نہیں۔ دوستو، اگلے 72 گھنٹوں میں ایک چائنیز کمرشل بینک کو $500 ملین قرض کی ادائیگی کر رہا ہے، جس کے بعد ہمارا ذرائع مبادلہ بہت کم سطح پر آ جائے گا۔ ہم تقریباً دیوالیہ ہو جائیں گے۔ آپ لوگ ذہنی طور پر تیار رہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک کو آفتوں اور ان کرپٹ گھرانوں سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔